جب امت کو سب مل چکی حق کی نعمت ادا ابتسامک لأخیک، تیرے چہرے پر مسکراہٹ تیرے بھائی کے لیے، یہ بھی صدقہ ہے۔ جہاں مسکراہٹ صدقہ ہے، جہاں زبان سے چغلی کرنا، غیبت کرنا، برا نام رکھنا، مذاق اڑانا، دل میں کسی کو برا سمجھنا، یہ برا ہے۔ جہاں کسی پر ہاتھ اٹھانا، لوہے سے اشارہ کرنا حرام ہے۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ ایسے میں لوگ اٹھیں اور وہ دھماکے کریں، فائرنگ کریں، لوگوں کو قتل کریں، ایثار و قربانی تو رہ گئی بہت دور کی بات، لوگوں کی جان لے لیں، یہ اسلام ہو سکتا ہے؟ یہ قرآن ہو سکتا ہے؟ یہ دین کی تعلیم ہو سکتی ہے؟ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک طرف درندے اٹھیں، وہ مسجدوں میں بم دھماکے کریں، وہ فائرنگ کریں، نمازیوں کو قتل کریں، وہ مدارس میں قتل و غارت کریں، وہ طلبہ کو ماریں، مدارس سے نکلنے والے طلبہ قتل کر دیے جائیں، علماء قتل کر دیے جائیں، مسجد کے ائمہ قتل کر دیے جائیں، مؤذنین قتل کر دیے جائیں، اسلامی ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والی فوج پر فائرنگ کی جائے، اس ملک کے نظام انصاف سے تعلق رکھنے والے ججوں کو قتل کیا جائے، مارا جائے، ان پر بموں سے حملے کیے جائیں، کچہری میں حملے کر کے 70 100 وکلاء ایک ایک دن میں شہید کر دیے جائیں، مزاروں پر، درگاہوں پر، خانقاہوں پر دھماکے کیے جائیں، بے گناہ انسانوں کی خون کی ہولی کھیلی جائے، قتل و غارت مچا دی جائے، اور پھر اسے کہا جائے کہ یہ جہاد ہے، یہ دین ہے۔ اور پھر مزے کی بات، جو درندے یہ کریں، جو ظالم یہ کریں، جو دہشت گرد یہ کریں، جو دہشت گرد اور وحشت پھیلانے والے لوگ یہ سارے کارنامے سر انجام دے، ان کے فعل کو اٹھا کر جوڑ دیا جائے دین سے، اسلام سے، مدرسوں سے۔ یعنی ایک ستم، ستم والا ہے ستم، اس پر ستم، کوئی حد ہے ظلم کی؟ خرد کا نام رکھ دیا جنو، جنو کا نام رکھ دیا خرد، جو چاہے سو آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ جو ایثار کا وقت ہے، جو قربانی کا وقت ہے، جو محبت کا وقت ہے، جو اتحاد کا وقت ہے، جو آپس میں مل کر کھڑے ہونے کا وقت ہے، ایسے وقت میں دہشت گرد کیا چاہتے ہیں؟ وہ کیوں دھماکے کرتے ہیں؟ ان کو اچھی طرح پتا ہے ایک دھماکے، دو دھماکے، 4 5 10 دھماکوں سے ان کی کوئی خلافت نہیں آئے گی، یہاں ان کا کوئی نظام نہیں آئے گا، یہاں ان کو پتا ہے وہ فتح نہیں کر لیں گے ہمارے ملک کو، وہ ہماری فوج کو، ہمارے اداروں کو، پاکستانی قوم کو، ہمارے عزم، ان کو پتا ہے وہ ہمیں جھکا نہیں سکتے، فتح نہیں کر سکتے۔ وہ چاہتے کیا ہیں؟ آخر کیوں کرتے ہیں دھماکے؟ ہمارے یہاں تو لوگ تھر میں مر رہے ہیں، صحرا میں مر رہے ہیں، پیاس سے مر رہے ہیں، بیماریوں سے مر رہے ہیں، پولیو سے مر رہے ہیں، تمباکو سے مر رہے ہیں، کینسر سے مر رہے ہیں، ہیپاٹائٹس سے مر رہے ہیں، ہاسپٹلز میں بیڈ نہیں ہے، لوگ مر رہے ہیں۔ یہ بم دھماکے کر کے کیوں مار رہے ہیں؟ کیا یہ آبادی گھٹانا چاہتے ہیں؟ کیوں مار رہے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں انتشار پھیلے، وہ چاہتے ہیں حوصلے پست ہوں، وہ چاہتے ہیں آپس میں دست و گریباں ہوں، وہ چاہتے ہیں قوم نہ رہے، امت نہ رہے، ملت نہ رہے، لوگوں کی جماعتیں بن جائیں، لوگوں کے گروہ بن جائیں جو بہت سارے ایک جگہ اکٹھے رہتے ہوں، لیکن ان کے رنگ، نسل، زبانیں، صوبے، شہر، افکار، نظریات، تھاٹس سب الگ ہو، یا ایک ایک بات پر آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے ہوں۔ تو دہشت گردوں کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ توڑ پیدا کرنا، افتراق پیدا کرنا، انتشار پیدا کرنا، آپس میں لڑا دینا، آپس میں بھڑوا دینا، ایک دوسرے پر انگلیاں اٹھوانا، یہ ہے ان کا بنیادی مقصد۔ اور اگر ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں، ایسے موقع پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، الزامات لگا رہے ہیں، فلاں نے کر دیا، فلاں نے کر دیا، فلاں نے کر دیا، تو سب سے پہلی بات جو کرنے کا کام ہے، دھماکے کے بعد ہم خود سیکیورٹی ایکسپرٹس بن جاتے ہیں، ہم فری ایڈوائزر بن جاتے ہیں۔ یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے، ہم سیکیورٹی ایکسپرٹ نہیں ہیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ جن کا کام ہے وہ کر رہے ہیں۔ ایک وہ وقت تھا
جب ایک جرنیل ایک کال پر جھکا اور اس نے پورا ملک اٹھا کے کسی اندیکھی جنگ میں دھکیل دیا، ہم جس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں، اس وقت روزانہ دھماکے ہوتے تھے، کئی دھماکے ہوتے تھے، ہم روز لاشیں اٹھاتے تھے، ہمارے بچے، ہمارے بہن بھائی، ہمارے دوست، ہمارے والدین، ہم سب غیر محفوظ تھے، اور پھر ڈرون حملے ہوتے تھے، اور پھر ان کی طرف سے حملے ہوتے تھے ہماری فورسز پر، ہمارے نظام انصاف پر، ہمارے شہروں پر، مساجد پر، خانقاہوں پر، اسٹیشنز پر، ایئرپورٹس پر، ہماری کچہریوں پر، ہمارے اسکولوں پر، ہمارے بچوں پر، ہم روز لاشیں اٹھاتے تھے۔ ایک وہ بھی وقت تھا۔ آج الحمدللہ آشاریے بہتر ہیں، فگرز بہت اچھے ہیں، حالات پہلے سے بہتری کی جانب جا رہے ہیں، اور امید ہے کہ بہتری کی جانب جائیں گے۔ سب جانتے ہیں سی پیک کیا ہے، اللہ پاک ان منصوبوں کو مکمل کرے، انشاءاللہ اس سے خوشحالی آئے گی، بہتری آئے گی، معاشی اقتصادی بہتری آئے گی، اور ہم چونکہ مادہ پرست ہو گئے تو ہمارے ذہنوں میں بھی بہتری آئے گی، ہمارے رویوں میں بھی بہتری آئے گی، روزگار آئے گا، ہر چیز کم ہوگی، دہشت گردی کم ہوگی۔ آج ہم پہلے سے بہتر ہیں۔ یہ بہتری لایا کون؟ اس پر محنت کی کس نے؟ وہ کون ہے جنہوں نے جانیں دی؟ عوام کی بھی جانیں گئی، لیکن محنت کس نے کی؟ اس دہشت گردی کو روکا کس نے؟ مذاکرات کر کے ڈرون رکوائے کس نے؟ ملکوں کو راضی کس نے کیا؟ سی پیک کے منصوبے کو عملی جامہ کس نے پہنایا؟ اس کی حفاظت پر کون کھڑا ہوا؟ یہی ہمارے سیکیورٹی ادارے ہیں۔ دہشت گردوں کی کمر توڑی، ان کا صفایا کیا، وہ جو اسلام کے نام پر، وہ جو جہاد کے نام پر قوم کے بچوں کو مروا رہے تھے۔ اچھا مزے کی بات ہے، لوگ کہتے ہیں یہ مدرسے والے ہیں، سب سے زیادہ نقصان کس کا ہوا؟ ان کے اس جہاد سے سب سے زیادہ نقصان تو مدارس کا ہوا۔ مدارس قرآن کی بات کرتے ہیں، امن کی بات کرتے ہیں، دین کا اصل چہرہ پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے تو دین کے نام پر قتل و غارت پیش کی، انہوں نے تو دین کے نام پر مساجد میں دھماکے کیے، اغوا برائے تاوان کیے، لوگوں کے گلے کاٹے، انہوں نے نائیوں کی دکانیں اڑا دی، سیڑھیوں کی دکانیں اڑا دی، چھوٹے چھوٹے محلوں میں الگ الگ کمانڈر بیٹھ گیا، اپنی مرضی کے اسلام نافذ کر دیے، اپنی مرضی کی انہوں نے تفسیریں شروع کر دی۔ سب سے زیادہ نقصان تو انہوں نے علماء کو پہنچایا۔ مولانا حسن جان کو کس نے شہید کیا؟ علماء کو خطوط لکھے انہوں نے وہاں سے کہ تم ہمارے حق میں فتوے دو ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے، اور نہ جانے کن کن علماء کے ساتھ انہوں نے یہ کیا۔ علماء کا تو سب سے زیادہ نقصان ہوا۔ ایک عالم کبھی ان کی حمایت میں کھڑا ہوا؟ کبھی کسی نے ان کے حق میں فتویٰ دیا؟ جب امت کو سب مل چکی حق کی نعمت، ادا کر چکی فرض اپنا رسالت رہی